الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت لے کر مدنی چینل کی اسکرین پر۔ آپ روزانہ اس مبارک سلسلے کو کم و بیش رات 9 بجے اپنی اسکرین پر دیکھتے ہیں اور فیضان اعلیٰ حضرت لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فیضان سے ایک عالم منور ہے، معطر ہے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے راہ جنت جو ہے وہ آسان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کے پکے پابند تھے، ایک بہترین متبع تھے، اور ایسے مطیع رسول تھے کہ آپ کی ایک ایک ادا میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت پاک کو دیکھا جائے تو ایک چیز بڑی نمایاں آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے بے رغبت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 63 سال دنیا کو پسند فرمایا، دنیا میں آپ نے رہنا قبول فرمایا، اور اس کے بعد ظاہری پردہ فرمایا۔ اس دوران تمام معاملات زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ زہد و تقوی سے بھرپور پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بڑے بڑے محلات کو پسند نہیں کیا، بڑے بڑے بہترین آرام دہ گھروں کو پسند نہیں کیا، بہترین لباسوں کو پسند نہیں کیا، بہترین پلنگوں کو پسند نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کو اختیار کیے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری کو اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوتی، آپ چاہتے تو ساری دنیا کی امارت آپ کے قدموں میں ہوتی۔ آپ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دنیا سے آپ نے کچھ بھی قبول نہ فرمایا۔ اس دنیا سے ایسی بے رغبتی اختیار فرمائی، اللہ اللہ، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس طرح کے واقعات سے بھرپور ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے متبع سنت ہوتے ہیں، پکے محب ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی اداؤں میں بھی آپ کو سادگی کا عنصر نظر آئے گا۔ اور ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں بھی دنیا سے بے رغبتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ نہ صرف آپ کی زندگی میں، بلکہ آپ نے اپنے چاہنے والوں، ماننے والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ آپ کے کلام، آپ کی تحریریں، آپ کی شاعری اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ نے دنیا کی حقیقت لوگوں کو سمجھائی، دنیا کی بے وفائی لوگوں کو سمجھائی، اور اس سے بے رغبت رہنے کا درس آپ زندگی بھر دیتے رہے۔ آج ہمارا موضوع کچھ اسی طرح ہے الحمدللہ، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا کی بے رغبتی کیسی تھی، آپ دنیا سے کس طرح بے رغبت رہا کرتے تھے، بے نیاز رہا کرتے تھے، اور اس دنیا کو آپ نے لفٹ نہیں کرایا تو آج دنیا جو ہے وہ آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتے ہوئے تھکتی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم بھی انشاءاللہ آج بہت پیارے پیارے مدنی پھول لیں گے اس موضوع پر۔ آج خاص طور پر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں مدنی پھول لٹانے کے لیے ہمارے بہت ہی محترم مبلغ اور بہت ہی پیاری گفتگو فرمانے والے، خاص طور پر میرے اساتذہ میں سے ایک بہت ہی پیارے استاد گرامی اور بہت ہی شفقت فرمانے والے، وہ استاد، بعض استاد جو ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں، ان استادوں میں سے آپ کی ہستی ہے۔ بہت ہی شفقت کرتے رہے، درس نظامی کے عالم کورس کے آغاز سے ہی آپ کے زیر سایہ ہم رہتے تھے، اور خاص طور پر ان کی امیر اہل سنت سے جو نسبت تھی، جو ایک محبت تھی، وہ ہمارے لیے دیدنی ہوا کرتی تھی، اور ایک بہت بڑا چیپٹر ہے یہ ان کے حوالے سے میں ذکر کیا کرتا ہوں اکثر ہمارے ساتھ۔ خاص طور پر آپ مدنی مذاکرے میں بھی ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ہمارے محترم قبلہ آصف مدنی بھائی موجود ہیں، ہمارے استاد گرامی بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم ان سے مدنی چینل پر اس موضوع پر فیض لیں گے، فیضان اعلیٰ حضرت پائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہمارے رضوان مدنی بھائی بھی موجود ہیں، انہیں بھی آپ مدنی مذاکروں میں، دیگر سلسلوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے اس موضوع پر مدنی پھول لٹائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، روزانہ کی طرح انشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت بھی ہوگا، منقبت اعلیٰ حضرت بھی ہوگی، تلاوت کلام پاک ہوگی، اور آپ اگر
اپنی کوئی امیج بھیجنا چاہتے ہیں جو آپ نے مزار اعلیٰ حضرت کی بنائی ہے ڈرائنگ کر کے ہاتھ سے، تو آپ بھیج دیجئے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر چلتے ہیں، آپ اس نمبر پر 00923111101382 پر بھیج دیجئے۔ ممکنہ صورت میں آپ کی اسکیچز کو ہم انشاءاللہ سلسلے کی زینت بنائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کلام اچھا پڑھتے ہیں، ایک شعر کلام اعلیٰ حضرت کا ریکارڈ کر کے اسی نمبر پر بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کی ویڈیو کو کوشش کر کے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے۔ ہمارے سلسلے میں اگر تاثرات دینا چاہتے ہیں یا ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، کال کیجئے، اپنی کال ریکارڈ کروائیے۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر چلیں گے انشاءاللہ، آپ ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنی بات جو ہے دل کی وہ کیجئے۔ اسی طرح روزانہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ ایک سوال کریں گے اور اس سوال کا جواب بذریعہ SMS آپ نے دینا ہے۔ سوال انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں، اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی خاطر علم دین سیکھوں گا، اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، نیک لوگوں کا ذکر کر کے سن کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوگا، انشاءاللہ رحمتیں پاؤں گا۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں کسی عاشق رسول عالم دین سے، مدنی اسلامی بھائی سے یا دارالفتاء اہل سنت سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ مزید جو اچھی اچھی نیتیں بنتی ہوں انہیں بنا لیجئے۔ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کی دعوت بھی عام کیا کریں، ایک آدھ میسج چھوڑ دیا کریں۔ آپ کئی گروپس میں ہوں گے، کئی جگہوں پر کسی پیج پر ہوں گے، آپ ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت شروع ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی توجہ دلانے پر کوئی ایک بھی سلسلہ دیکھ کر فیضان اعلیٰ حضرت پا لے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت کی بھی بہتری ہوگی۔ آج چونکہ ذوق نعت بھی ہے، ذوق نعت کا آج 5واں سلسلہ آپ دیکھیں گے، اور آج بہت ہی زبردست مدنی مقابلہ یہ ہوا کرتا ہے۔ آج خدام المساجد اور مجلس جامعۃ المدینہ، ان دو ٹیمز کے درمیان مدنی مقابلہ ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ لیکن آئیے پہلے شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا سوال جو آپ سے کرنا ہے، ہم نے آپ دیں گے جواب بذریعہ SMS۔ سوال ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج کرنے کی سعادت پائی؟ کتنے حج کیا آپ نے؟ آپ ڈیجٹ بتائیں گے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام SMS کے ذریعے جواب دیں گے، اور سلسلے کے دوران ہی انشاءاللہ ہم درست جواب دینے والوں میں سے 12 کے نام بیان کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بائی پوسٹ انشاءاللہ ان کے گھر تک مدنی چینل کی طرف سے تحفہ بھی پیش کیا جائے گا، مقدس تحائف بھیجے جائیں گے۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنتے ہیں، پھر مزید اپنے مدنی پھولوں کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی۔ اس موضوع پر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور اس کلام میں بھی دنیا سے بے رغبتی کہہ لیجئے امڈ امڈ کر نظر آ رہی ہے۔ آپ غور فرمائیے گا، کہتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا
افگار ہے کیا ہونا ہے. افگار یعنی زخمی، پاؤں بھی زخمی ہے، راہ بھی کانٹے دار ہے، تو کیا ہوگا؟ بڑا مشکل سفر ہوگا، اس کو بڑی مشکل سے طے کرنا ہے اور سنبھل کے طے کرنا ہے. پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، خشک ہے خون کے دشمن ظالم، سخت خوخار ہے کیا ہونا ہے، سخت خوخار ہے کیا ہونا ہے. دل کے تیمار ہمارا کرتا، دل کے تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے. ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کام زنداں کے کیے اور ہمیں، زندہ مانے قید، یہاں مراد دوزخ جہنم، کام زنداں کے کیے اور ہمیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، یہ طنز ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے. حقیقی گھر تو قبر ہے، جہاں کتنے سال رہنا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. دنیا تو مختصر سی ہے، مسافر کی طرح اسے گزارنا ہے، لیکن ہم اسے ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہے. اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا
مسافر کہ نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے۔ روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا تار ہے، کیا ہونا ہے، تیرا تار ہے، کیا ہونا ہے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں، کل تو دیدار کا دن اور یہاں، آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے۔ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے۔ کیوں رضا کڑھتے ہو، ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑھتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا کلام ہم سن رہے تھے، کیا انداز ہے حضور، کیا فرمائیں گے؟ بہت لمبی تمہید اور بہت بڑی نصیحت، اس کے بعد آخر میں جو شعر ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، ان دونوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری میں ایک چیز دیکھیے کہ اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ واہ! اس کلام میں بھی یہی دو چیزیں ہیں کہ اس میں پہلے وہ اشعار جو ترغیب پہ مشتمل تھے، جو آگاہی پہ مشتمل تھے، جو تنبیہ پہ مشتمل تھے کہ جاگ جاؤ غافل نہ رہو، اور آخر میں امید بھی بندائی کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ مایوس نہ ہو جانا، بلکہ وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ تو یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور بھی اشعار اس طرح کے ہیں کہ اس میں امید بھی ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی ایک شاعری کا جو میں سمجھ سکوں ایک کوالٹی میں نے بھی یہ محسوس، ایمان کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید و بہم کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو خوف بھی رکھیں، امید بھی رکھیں۔ کیوں؟ خوف جب آتا ہے نا تو پھر خوف بسا اوقات مایوسی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جب ایک انسان کو ڈر ہو کہ جو میں نے کام کیا ہے، جو میں نے نافرمانی کی ہے یا برا کام کیا، اس کے انجام میں اب مجھے نقصان ہی نقصان ہونا ہے، سزا ہی سزا ہونی ہے، تو وہ پھر مایوس ہو کے مزید برائی کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اسے یہ امید دلائی جائے گی کہ تم نے جو کیا
اسے ڈیلیٹ کرنا، اسے اریز کرنا، یعنی اس کی معافی ممکن ہے. تو اب یہ امید اس کو جینے کا سہارا دیتی ہے، نیک بننے کا سہارا دیتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں یہ میں نے چیز اور پائی رحمت ہے. بہت زیادہ، رحمت کی طرف ایسا ہو جائے کہ بالکل خوف کو بھول جائے، بے خوف ہو جائے، خدا نہ خواستہ جری ہو جائے، تو اس میں بھی منع کیا گیا. تو وہی بین الخوف والرجاء والا معاملہ رہے، درمیانی کیفیت میں رہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت کے تو ایک ایک شعر میں یوں سمجھیں کہ پورا پورا سبق ہے، پورا پورا سلسلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لکھنے والا کون ہے یہ بھی تو لکھنے دیکھیں والا نا. کون ہے؟ کیا کہتے ہیں رضوان بھائی؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بالخصوص پہ بھی کلام پڑھا الخوف، یعنی بین الرجاء والخوف کے حوالے سے. تو اب یہ یعنی کہ جو عام طور پر جو نظر آتا ہے نا، تو عمل کے اعتبار سے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو گناہ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو عموماً جو ہے نا وہ امید والی باتیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ بزرگوں کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نیک عمل کر کے نا پھر خوف کیا کرتے تھے. یہی حال سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو امید والی باتیں بھی یہ کیا کرتے تھے نا، صحیح، اور جس طرح کی روایتیں ان کے علم میں ہوا کرتی تھیں، تو وہ پھر سن کر انہی بزرگوں کی جو ہے وہ ان کے فیوز و برکات کو بندہ لے. ایک بہت مشہور رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے، نہر کی صدائیں. اگر خوف اور امید ابھی جو گفتگو چل رہی ہے نا، اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ رسالہ پڑھ لے، نہر کی صدائیں. شروع کے اندر جو ہے وہ خوف کی کچھ باتیں، پھر آگے امید کی باتیں، پھر دونوں کے مابین کس طرح تطبیق کرنی ہے، کس طرح کرنا ہے. تو ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزارنے میں انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہونے والی زندگی گزار لے گا. پچھلے دنوں امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی، ظلم کا انجام رسالہ. تو اس کو میں پڑھ رہا تھا، آپ کی ترغیب تھی، دعا بھی تھی. میں نے کہا یہ دعا تو ضرور لینی ہے اور لینی چاہیے، الحمدللہ لینی چاہیے. لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے امید ہے اس میں حصہ لیا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور بہت پیارا رسالہ ہے. میں پڑھ رہا تھا ظلم کا انجام، یہ کس کس انداز سے ظلم ہوتا ہے، یہ بھی امیر علیہ سنت نے بالکل چھان چھان کے واضح کر کے بیان کیا ہے. تو اس ظلم کا یہ ہے، اس کی یہ وعید ہے، اس کی یہ وعید ہے. پڑھتا جا رہا تھا اور واقعی ایک ہلا دینے والا رسالہ ہے. آخر میں جو آپ نے 2-3 صفحات پر جو ایک اختتام کیا ہے نا، ایسا پیارا کیا ہے رضوان بھائی، میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا اتنا بڑا رسالہ یہ پورا ہل جائے بندہ، اور آخر میں آ کے جو ہے نا اللہ کی رحمت کی ایسی زبردست ایک روایت بیان کی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر حاضر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کیوں تبسم فرمایا، کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے اس منظر کو ملاحظہ کیا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، 2 شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. ان میں سے ایک دوسرے کے لیے کہے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس سے انصاف دلا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے اب اس سے تجھے کیا چاہیے، اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا دینے کے لیے، اپنی ساری نیکیاں یہ مظلوموں کو دے چکا ہے، اب اس سے تجھے کیا چاہیے؟ تو وہ پھر بھی بدلے پر اصرار کرے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ سامنے دیکھ. تو وہ سامنے دیکھے گا تو بڑے بڑے محلات قیمتی ہیرو جواہرات سے مرصع ہوں گے. تو وہ حیران ہو جائے گا، پوچھے گا اے مولا یہ کس نبی کس شہید کے محلات ہیں، کس کے لیے ہے یہ؟ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے. وہ عرض کرے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ عرض کرے گا کہ حضور اے مولا تو گواہ ہو جا میں نے اسے معاف کیا. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ. اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات امیر علیہ سنت نے اس جگہ پہ جو ذکر کی نا، تو مجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے کہ اعلیٰ حضرت کی کلام میں امیر علیہ سنت یاد آتے ہیں. پھر عاشق اعلیٰ حضرت بھی تو ہے نا. بالکل عاشق اعلیٰ حضرت، یہ انداز کہ ایک طرف وعیدیں ہیں پھر بشارتیں بھی ہیں. پھر وہ یہ حدیث پاک کا اختتام کچھ یوں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اے لوگو مسلمان بھائیوں میں صلح کراؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، مسلمان بھائیوں میں صلح کراؤ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے درمیان صلح کروائے. تو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور خوف کی کیفیت بھی رکھنی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی میں خوف بھی اور امید بھی ہو. بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو گے نا، امام والے کے پاس، دعوت اسلامی والوں کے پاس، یہ بس روتے رہیں گے، رلاتے رہیں گے، ڈراتے رہیں گے، جہنم جہنم کرتے رہیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ اس میں ایسا ہی ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ امیر سنت نے ایک دفعہ فرمایا کہ
یار تم لوگ یہی کہتے ہو کہ ڈراتے ہیں، تم ڈرتے بھی تو نہیں ہو نا. ڈرتے بھی تو نہیں ہو. اب بات وہ ہے کہ ڈرنے کی کیفیت اگر اتنی شدید ہو تو پھر کیا گناہوں میں ملوث ہوں گے؟ صحیح. کیا چوری یا رشوت یا ڈکیٹی یا اس طرح کے جو ناجائز معاملات ہیں ان میں ملوث ہوں گے؟ تو ڈرنے کا رزلٹ بھی تو نہیں نکلنے آ رہا. تو مقصد یہ کہ ڈرنا نہیں ہے. تو اگر ڈر نہیں رکھیں گے تو نفس اور شیطان پر قابو کیسے پائیں گے؟ تو یہ ڈر ہی ہے جو نفس جیسے بیلگام گھوڑے کو قابو کرتا ہے، جو شیطان جیسے کھلے دشمن کو راستے سے ہٹاتا ہے اور نیکیوں کی طرف سفر کرنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. تو خوف بھی رکھیں گے، اور خوف اگر اتنا بڑھ جائے کہ وہ مایوسی میں بدلنے لگے تو اب امید بھی رکھی جائے گی. ایک کسی نے لکھا کہ بزرگان دین جیسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت پیاری کسی نے منظر کشی کی کہ اب آپ بیٹھے ہوتے تھے نا تو ایسے خوف زیادہ بیٹھے ہوتے تھے جیسے کسی موت کے قیدی کو اس کی موت کی سزا دینے کے لیے لایا گیا. اللہ بالکل ایسی کیفیت، لرزاں ترساں. اب اس طرح کے اور بھی بزرگان دین ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کسی نے سوال قائم کیا کسی عالم نے کہ یہ پھر کھاتے پیتے کیسے تھے؟ ٹھیک. تو خود ہی جواب دیا کہ جب کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے تو ایک طرح کی، ہم جیسی نہیں، ایک طرح کی غفلت یعنی اس معاملہ سے توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتی ہے اور یہ کھانے پینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ خوف کی کیفیت میں کھا پی بھی نہیں سکیں گے. صحیح. یہ تو وہ بزرگان دین تھے. جی. تو ہمیں اگر کسی جگہ بیٹھنے سے اصلاح کا جذبہ ملتا ہے، اگر ہمیں تبدیلی آتی ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو روٹین کس چیز کی ہے یہ غور کر لیں. کیا نیکیوں کی روٹین ہے؟ تو نیکیوں کی روٹین اگر ہے تو نیکوں کے پاس بیٹھیں گے جو نیکیوں میں کوشاں ہیں تو آپ کی روٹین بڑھے گی، آپ نیکی کا سفر اور تیز کریں گے. جی. اور اگر گناہوں کی روٹین ہے معاذ اللہ تو پھر اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو گناہوں سے بچنے کے لیے کوشاں ہیں اور نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور نیکی کے راستے پہ چلنے میں تعاون بھی کرتے ہیں، تو ایسے اگر مدنی ماحول میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ تو دونوں طرح سے فائدہ ہی ہے. جی. اب یہ دیکھیں گے رکاوٹ کون ہے. رکاوٹ یہ شیطان اور نفس ہے جو ہمیں ایسی صحبت میں آنے ہی نہیں دیتا جہاں ہمارے فائدے کی بات ہو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی. مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی آج ہم نے سنی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ویسے کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم جانیں گے. دنیا کا کیا کانسیپٹ ہمیں اسلام نے دیا ہے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں بیان کریں. اتوار کے دن ہمارا سلسلہ ہوا تھا، ہمارے بہت ہی پیارے محترم مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس دوران ایک آیت کریمہ پڑھی گئی تھی یسألونک عن النساء، تو اس میں غلطی ہو گئی تھی پڑھنے میں. تو وہ یسألونک نہیں ہے بلکہ یستفتونک فی النساء ہے. تو اس کے ازالے کے لیے یہ بیان کر دیا گیا ہے. یسألونک عن النساء غلط تھا. قرآن پاک میں یسألونک نہیں ہے بلکہ یستفتونک فی النساء ہے. امید ہے کہ جن ناظرین نے اس دن سلسلہ دیکھا ہوگا اگر ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تو وہ خوش ہوں گے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس دن کسی نے یہ سلسلہ دیکھا تھا تو یہ بات ان تک بھی پہنچا دیجئے، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. دنیا سے بے رغبتی کیا چیز ہے؟ اب یہ دو حصے ہیں اس میں، ایک دنیا اور ایک بے رغبتی. صحیح ہے. تو بے رغبتی یہ کہ شوق رکھنا، اس کی طرف لگاؤ رکھنا اور مائل ہونا اس کی طرف، رغبت یہ ہے. رغبت ہے. اب ہے دنیا. تو دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے برتھ سے لے کے ڈیتھ تک، برتھ سے لے کر ڈیتھ تک کے جو معاملات ہیں ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں. اس دنیا سے بھی پہلے ایک جہان تھا، وہ عالم ارواح تھا، روحوں کی دنیا. اس میں قرآن پاک میں آیات ہیں جس میں اس کا کچھ بیان ملتا ہے، جس میں وہ ہے الستُ بربکم قالوا بلا. جی. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی. تو انہوں نے عرض کی موجودین نے کیوں نہیں. پھر اسی طرح صدائے ابراہیمی جب انہوں نے حج کے لیے ندا دی تھی تو جن روحوں نے لبیک کہا تھا وہ حج کریں گی. جی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے احادیث کے اندر اس عالم ارواح کے معاملات بیان کیے گئے. اب وہاں سے آگے دنیا میں، تو دنیا کے اندر عالم ارواح کا کوئی اثر نہیں ہے کہ عالم ارواح میں کوئی عمل کیا ہو اور اس کا اثر دنیا میں ہمیں مل رہا ہو. اب یہ جو دنیا ہے تو یہ اب جتنی ہم اس میں عمر گزاریں گے، جتنا بھی وقت، اب کون کتنا گزارتا ہے یہ پتہ نہیں چلتا. جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے 25 سال گزارے، فلاں نے 40 سال گزارے، فلاں نے 50 برس گزارے،
فلاں نے 60 برس گزارے، تو یہ سارا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کا اثر اس کے بعد والی زندگی پر ہوگا، وہ ہے عالم برزخ میں قبر کی زندگی، اس کے بعد میدان محشر میں ہوگا، پھر اس کے بعد 2 راستے ہیں، 2 میں سے ایک پہ جانا ہے۔ خدا نخواستہ اگر دوزخ میں بھیجا گیا تو اس کی سزائیں الگ ہیں، اور جنت میں گئے تو وہاں انعامات ایسے ہیں کہ بندہ اگر سنے وہ روایات تو دل کرتا ہے کہ کل نہیں ابھی ہمیں یہ جانے کو جگہ مل جائے تو ہم جانے کو تیار ہیں۔ تو اس دنیا کی جو مثال دی گئی کہ یہ ہے کتنی، آخر جو آنے والی ہے اس کے مقابلے میں کتنی ہے، حدیث پاک میں مثال دی گئی کہ ایک سمندر ہو، جی کوئی انگلی ڈبوئے، انگلی واپس نکالے، اب اس سے جو پانی آیا نا یہ دنیا ہے، اور جو باقی بچ رہا یہ آخرت۔ یہ آخرت ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ انگلی کے ساتھ جو پانی لگا کتنا ہوگا۔ اس پانی پہ اب تھوڑا سا ہم غور کریں اس مثال پر کہ اس دنیا کے اگر بالفرض کسی نے 50 ایئرز 50 برس کی عمر پائی، اس میں اب وہ روزانہ اگر 8 گھنٹے کی نیند کرتا ہے تو تہائی عمر یعنی 15 سال تو تقریباً اس کے سونے میں گزر گئے، 1/3 تو اس کا 1/3 تو کیا اس کا۔ اب اس کے بعد کے جو معاملات ہیں کھانے اور رفع حاجت کے معاملات، یہ بھی کچھ عرصہ گیا، پھر سفر میں ایک زندگی کا ہمارا حصہ کٹ جاتا ہے جی جی کہ مہینے میں اگر کوئی سفر اپنا کاؤنٹ کرے، اب گھر سے لے کے آفس تک، گھر سے لے کے دکان تک، یا دوسرے شہر تک، یا دوسرے ملک تک، تو مہینے میں شاید 1-2 دن کی ایوریج یا 3 دن کی ایوریج تو اس کی بن ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دن بھی گئے، اب جو باقی بچا، باقی کے اندر اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، دنیاوی زندگی بھی گزارنی ہے شریعت کے احکام کے مطابق، اور آخرت کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ اب یہ ایک تھوڑا سا کنسیپٹ ہے کہ دنیا اچھی یا بری۔ تو دنیا کا جو معنی بیان کیا گیا نا، دنوا سے ہے قریب، قریب کرنے والی۔ تو یہ جو اپنی کتاب ہے علامہ عبدالغنی نابلسی کی حدیقہ ندیہ، جی اس میں بیان کیا کہ یہ دنیا کو دنیا کہتے کیوں ہیں، قریب کرنے والی کہتے کیوں ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ہمیں آخرت کے قریب قریب کر دیتے ہیں۔ اب جو آخرت جتنا کے قریب زیادہ کرتی- جیتا ہے ہاں، آخرت کے قریب ہوتا اس جاتا کے بعد آخرت کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے اس دنیا سے نکلنے کے بعد۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ چونکہ دنیا دل کے قریب ہو جاتی ہے، انسان کے دل پر چھانے کی کوشش کرتی، اس اچھا۔ لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ دنیا محمود ہے یا مذموم، اس کے اوپر بھی پھر شریعت کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ایک معنی یہ بھی کیا گیا، شارح بخاری نے کیا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ما قبل الآخرہ، جو بھی ہے یہ دنیا ہے۔ اب اس دنیا میں جو چیز ہم آخرت کے لیے استعمال کر لیں، کیا کہ اب نماز پڑھنی ہے، ستر ڈھانپنا ہے، جی۔ ستر ڈھانپنے کے لیے ہم نے کپڑے لیے، یہ دنیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی ہم جو بیٹھے ہیں، اگر یہ روشنی میں بیٹھنا دنیا ہے تو ہم کس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر ہم اندھیرا کر لیں تو ہمارے چہرے بھی نظر نہیں آئیں گے، اور اگر ہم ساؤنڈ بند کر دیں تو آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ یہ سب چیزیں بھی دنیا یہ کی ہیں۔ چیزیں آخرت کی طرف اگر لے جانے والی ہیں، ہماری نیت نیک ہے تو یہ آخرت کی وہ تیاری کہلائیں گی۔ تو دنیا میں آخرت کی تیاری کی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے دنیا کا کنسیپٹ۔ اس میں اب جو ہمیں وہ ملتی ہے شریعت سے رہنمائی، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم کامیاب، اور اگر ہم اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، رانگ سائڈ پہ جائیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارا سفر پھر کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کیسے طے ہو کہ کون سا جو رستہ ہے وہ رائٹ سائڈ ہے، یہ رانگ سائڈ ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اس کا فیصلہ شریعت کا معیار، شریعت شریعت کا میزان ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی باورچی سے محبت رکھتا ہے، اچھا لگتا ہے اس کو باورچی، وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کھانا بڑا اچھا پکاتا ہے، صرف یہ وجہ نہیں، ساتھ میں یہ بھی وجہ ہے کہ کھانا اچھا پکاتا ہے، اس سے کھانا اچھا پکوا کر میں علماء کی خدمت میں پیش کروں گا، میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور ان کا دل خوش کروں گا۔ اور اگر یہ جو محبت ہے یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ آخرت کے لیے ہے۔ اچھا۔ اور کوئی عالم سے اس لیے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے میں دنیا حاصل کروں گا کسی طرح، یعنی میں کسی کو یہ بتاؤں گا میں اس کے بڑا مقرب ہوں، قریب ہوں، اور جناب وہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ آؤ نہ دے گا، کوئی آؤ بھگت کرے گا میری۔ تو اب یہ عالم سے محبت کرنا اس بری نیت کے ساتھ کہ میں دنیا کماؤں گا، تو یہ اب دنیا کے لیے محبت ہوگی۔ بہت ساری چیزوں کا فرق جو ہے وہ نیت کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ نیت کے بدلنے سے بدل ایک جاتا چیز ہے ہے، عالم بالکل۔ دین سے محبت تو بندہ کرتا ہے آخرت کے لیے، جی جی۔ لیکن یہاں بھی دنیا کی اگر نیت اور لالچ آ گئی
تو غوث پاک کے بارے میں منقول ہے نا کہ عالیشان لباس روزانہ نیا بدلتے تھے. اچھا اب کیا کرتے تھے, بدلنے کے بعد وہ جاتا کہاں تھا, روزانہ کسی کو دے دیتے تھے. صدقہ فرماتے تھے. تو اب ایک اور بزرگ تھے حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ غالباً, یا امام جعفر کا واقعہ ہے کہ وہ لباس عالیشان پہنے والے, کسی نے کہا کہ حضرت آپ, انہوں نے گریبان کے اندر تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے کہا کہ یہ دیکھو, نیچے وہ ٹاٹ کا لباس تھا, جس طرح وہ بوریاں ہوتی نا آج کل وہ پٹسن کی, تو وہ لباس تھا. انہوں نے کہا ھذا للخلق, کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہے, اور ھذا للخالق, اور یہ خالق کے لیے, کہ جو اندر کا لباس ہے میرا یہ خالق کے لیے اور اوپر والا مخلوق کے لیے ہے. تو یہ نیت پر بہت ساری چیزوں کا مدار ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو لباس مبارک تھا, تو اس حوالے سے مالک العلماء نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ نارملی آپ اگر چند افراد کے درمیان بیٹھے ہوئے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا, اتنا سادہ لباس ہوتا. ہاں, ایسا سادہ لباس, نارمل بالکل بہت سادہ لباس ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ کوئی صاحب جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے آئے, اور آ کر جو ہے وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ڈائریکٹ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ہی آ گئے. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پہنچے تو کہا کہ مجھے احمد رضا خان سے ملنا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ احمد رضا خان تو میں ہی ہوں. تو اس نے جواب میں کہا نہیں, وہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے نا, مجھے ان سے ملنا ہے. اچھا, اب وہ اپنے ایک تصور بنا کر لایا تھا کہ میں اعلیٰ حضرت اس طرح جو ہے نا وہ بڑا عالی شان لباس اور اس طرح کا ہوگا. ویسے بزرگ جو بھی کرتے ہیں نا تو وہ تو درست ہی کرتے ہیں. اگر کسی نے عالی شان لباس پہنا ہے تو وہ ان بزرگ کی جو ہے وہ اچھی نیتوں کی وجہ سے ان کو ججے اور ان پر جائے اعتراض نہیں کرنی چاہیے. جیسے ابھی جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تذکرہ ہوا, لیکن بزرگوں کے دونوں طرح کے عمل ملتے ہیں. اکثر جو ہے وہ یہی ملتے ہیں کہ سادہ, اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بھی ایسی سادگی ہوا کرتی تھی کہ نارملی کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یار یہ اعلیٰ حضرت ہیں, یعنی کہ وہ لباس کی وجہ سے. جی, تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہمارا وہ موضوع بھی ہے نا کہ دنیا سے بے رغبتی, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے اندر خصوصیت کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے تو آپ کی سیرت کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کمائی کے لیے, دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ آپ مصروف رہا کرتے تھے. ایسا نہیں ملے گا. فتوے کبھی پیسے لے کے نہیں دیے, فتوے کے حوالے سے تو ایسا مشہور ہے نا کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک نہیں, یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ حضور اس کے پیسے کتنے ہوں گے, تو اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ تو یہ جواب دے دیا کہ نہیں ہوں گے نا. پھر یا فرمایا کہ یہ پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ یہ مشہور کر دیا ہے. حالانکہ میرے دادا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے خاندان کے اندر جو یہ فتوے کا سلسلہ چلا تھا, تو آپ کے والد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی بہت 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 بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, یعنی کہ علم کا سمندر تھے نا. جی, رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے. اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بندہ پتہ چلے کہ یہ کیسے عالم تھے. ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک لکھا نا کہ دو پر میرا اعتماد تھا, ایک مولانا عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی اور دوسرا فرمایا کہ مولانا نقی میرے جو والد گرامی ہیں رئیس المتکلمین اپنے دور کے علماء کے لیے, اور بلکہ وہ ان کے جو القاب و حیات اعلیٰ اس میں. اچھا, اس سے والد کی محبت بھی نظر آتی ہے کہ اپنے والد کا ادب اور والد کی محبت کیسی تھی, یعنی اپنے باپ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے. بعض لوگوں کا تو ہوتا ہے نا, کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اپنے دوستوں کی محفل میں اپنے ابو کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. انتہائی بالکل کیا بولتے ہیں نچلے درجے کی جو ہوتی ہے نا گندی عادت یہ ہوتی ہے بعض لوگوں میں, اپنے ماں باپ کی بالخصوص باپ کی برائی کرتے ہیں کہ یار میرا باپ تو یار یہ میرے باپ کی چھوڑو یار. اچھا, یہ باپ کی کرنے جاتے ہیں نا, باپ کی کرنے جاتے ہیں, ایک تعداد جو ہوتی ہے نا وہ یہاں پر جس بات کو سامنے لا رہی ہوتی ہے نا, تو گھر کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا ماں باپ کی, اس کو بنیاد بنا کر بھی ایک تعداد ہوتی ہے ملتی ہے کہ وہ باپ کو برا بھلا کہیں. حالانکہ یہ خود سمجھتے نہیں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا شان ہے. آپ نے فتاوی رضویہ کے اندر فرمایا کہ جو ماں اور باپ ہے نا, اس کے اندر جو احترام ہے, یہ احترام جو ہے یہ ماں کا زیادہ ہے, احترام جو ہے یہ باپ کا زیادہ ہے, اور خدمت ماں کی زیادہ ہے. اور جو فرمایا کہ احترام باپ کا کیوں زیادہ ہے, اس کا فرمایا کہ وہ جو ماں ہے نا, اس ماں کا تو شوہر ہوا نا, تو وہ ماں کا بھی آقا ہے. باپ اس کی ماں کا آقا ہے, جس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے اس کا بھی آقا ہے, اس کا بھی آقا ہے. تو دونوں کو ایک, یعنی کہ یہ دونوں جو ہیں ان کے حوالے سے باہر تو بالکل ہی جو ہے نا وہ پرلے درجے کی حماقت ہے.
تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جہاں جہاں اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ. پھر آپ کے جو میں پڑھتا ہوں نا رضوان میں مزہ آ جاتا ہے. والد گرامی کا جب ذکر کرنا ہے تو ویسے تو بہت بڑے عالم دین، لیکن فی نفس ہی آپ کا والد ہونا یہ کتنی بڑی ان کی جو شان ہے وہ بیان کرتی ہے. اور اعلیٰ حضرت ان کا ذکر کرتے ہیں، لگتا ہے واقعی کہ ابو کا ذکر ایسا ہونا چاہیے. اپنے باپ کی تعریف کرو یار، بالکل کرنی چاہیے. مطلب برائی ہے جائز تو تعریف ذکر نہ کرو، جو جائز تعریف ہے کم از کم یہ تو ہے کہ اس نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، یہ تو احسان ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے نا کہ پیدا فرمایا جی، اور اس کا جو سبب بنایا نا وہ ماں باپ ہیں. بے شک اس کا سبب ماں باپ ہیں. اچھا بہرحال تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے جو یہ فتوے کا سلسلہ تھا، آپ کے والد محترم اور اس سے پہلے پھر آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان جو رحمۃ اللہ تعالی تھے، ان سے یہ فتوے کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. آپ کے والد آپ کے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا. تو اعلیٰ نے فرمایا کہ اتنا لمبا جو عرصہ یہ گزرا ہے نا، الحمدللہ یہاں سے ایک پائی بھی جو ہے وہ فتوے کی قیمت نہیں لی گئی ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اگر کوئی اجرت لیتا ہے فتوے کی قیمت اگرچہ جائز ہے، لیکن سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کہ میں اپنے لیے اسے جو ہے وہ پسند نہیں فرماتے. تو اس یعنی کہ ایسی دنیا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا اس وقت دنیا بھر کے اندر بالخصوص اگر ہم اس بات کریں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یعنی کون سی گلی ایسی ہے دنیا میں نا جب مسلمان بستے ہوں اور بالخصوص اردو یعنی کہ بستے ہوں تو یہاں یہ سلام رکھے امریکہ اذان کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا نغمہ جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے مصطفیٰ جان. اچھا تعویذ کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ ایک بار کوئی شیرینی لے کر آیا، کوئی کام تو نہیں ہے وہ؟ اب وہ یہ کہ وہ لے کر جب آیا تو وہ میں آج کل کے انداز اس کو سنا دیتا ہوں کہ وہ مٹھائی لے کر آیا. تو اب وہ لائے تو اعلیٰ حضرت نے اندر بھیج دی. پہلے پوچھا کوئی کام تو نہیں؟ بعد میں پوچھا کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائیے. اب کچھ دیر بعد چلی پھر دوبارہ پوچھا، انہوں نے کوئی کام نہیں. تو پھر اندر بھجوا دی. اب کچھ دیر بعد کہتے ہیں یہ تعویذ چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی کام ہے. وہ دوبارہ واپس مٹھائی واپس دی کہ یہ لے لیے اور تعویذ بھی دیا. مقصد یہ کہ اب وہ میں مٹھائی رکھوں گا تو اس کی قیمت تعویذ کی اجرت نہ ہو جائے. اجرت حالانکہ اجرت کے طور پہ نہیں دے رہا تھا وہ. جی جی. پھر بھی ایک شخص سے بھی بچے آپ. اور فرمایا کہ یہاں تعویذ بکتا نہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کوئی آپ کی ایسی خدمت آپ نے پڑھایا بھی. آپ مسجد کے متولی بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، آپ بیانات کرنے بھی جاتے تھے، مطلب کم جاتے تھے لیکن 2 مواقع پہ التزاماً جاتے تھے. تو جتنی بھی آپ نے خدمات کی کوئی مطلب کوئی ایسی کہ اس کا معاوضہ لیا ہو، بلکہ آپ کی جو گزر بسر کا معاملہ تھا وہ زمینیں تھیں، یعنی ذمہ داری تھی. جہاں پر وہ فصلیں اگتی تھیں اس سے آمدنی آتی تھی، تو وہاں سے جو آمدنی آتی تھی تو اس سے آپ اپنے گھر کے اخراجات اور اپنے چلایا کرتے تھے. اس میں بھی مولانا حسن رضا خان استاد زمن ان کے ذمہ تھا کہ یہ سارے معاملات کو دیکھتے تھے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھریلو ذمہ داریوں سے ان معنوں میں آپ نے فارغ البال کر دیتے کہ آپ صرف دین کی خدمت کریں. تو وہ سارے معاملات کے گھر کا سودا سلف لانے ہیں یا کچھ اور لانا ہے وہ گھر سے معلومات لے لیتے اور گھر پہنچا دیتے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ وہ ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ وہ 2 بیٹیوں کی شادی تھی اعلیٰ حضرت کی. تو کہا کہ وہ لڑکے والے کہہ رہے ہیں تو اس تاریخ کو کر دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیاری کیا ہے، تیاری کیا معاملات ہے؟ تو یہ تاریخ مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ بھابھی جان سے معلوم کر لیجیے گا. معلوم کیا تو پتہ چلا وہ ساری تیاری ہو چکی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن رضا تم نے تو بالکل ہی مجھے یعنی آسانی دے دی کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور 2 بیٹیوں کی رخصت، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور تیاری مکمل. بھائی جان کی ایسی خدمت تو بالکل، اور انہیں دعائیں دیں. تو وہ سارے معاملات، اور وہ بھائی بھی اتنی محبت کرتے تھے. اپنے کلام میں دعائیہ طور پہ عرض کرتے ہیں بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے. کیا بات ہے. بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا. کیا بات. تو یہ چھوٹے بھائی ہیں، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں، بچوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دعا بھی کیسی لے رہے ہیں. تو کیا بات ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کے خاندان کی. کسی دن خاندان اعلیٰ حضرت پر بھی انشاءاللہ پورا سلسلہ کریں گے. ابھی آنے والے سلسلوں میں ہے آپ کو آباء و اجداد کی ہسٹری اور اعلیٰ حضرت کے اولاد گرامی کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتائیں گے. کافی دیر ہو گئی ہے، کچھ کالز لیتے ہیں اپنے ناظرین کی، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہم سے. آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی جو موضوع ہے اس پر میں ایک شعر سے مدنی پھول چاہوں گا. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور اکثر امیر اہل سنت جب اپنے
مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں تو ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو اس پر مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں. ولا یعنی محبت. ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. واضح عام شعر ہے, بہت آسان اردو میں ہے کہ ایسے گم ہو جائیں اس محبت میں, اس ولا میں, کہ اپنی خبر کو بھی پتہ نہ ہو کہ وہ خبر کہاں ہے. یعنی ایک ایسی کیفیت ہو جائے, گم ہو جائیں. ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی خبر نہ ہو, اپنی خبر کو بھی خبر نہ ہو کہ کیا حالت ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی سرکار سے محبت کی نشانی ہے کہ ایسی محبت مانگ رہے ہیں. ہمیں تو دنیا سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں توجہ نہیں جاتی ہے. ہمیں مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے, لیکن دنیا میں ہم ایسے گم ہوتے ہیں کہ اذان ہو گئی, نماز کا وقت آ کے نکل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یاد ہی نہیں رہا, پتہ ہی نہیں چلا, کیونکہ وہ خبر کو خبر نہیں ہوتی کہ نماز چلی گئی. اور یہ کس چیز میں خبر کو خبر نہ ہو مانگ رہے ہیں؟ سرکار کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اس کی بھی کچھ وضاحت مانگ رہے تھے. اس میں یہ کہ مدینہ شریف کی محبت اس کے دل پر جب غالب ہوگی تو اس کے تصورات میں, اس کے ذہن میں بھی مدینہ شریف کے ہی خیالات آئیں گے. تو اب جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے گی تو وہ گھر میں بھی رہے گا, آنکھیں بند کرے گا تو اسے سبز گنبد دکھائی دے گی. واہ کیا بات. وہ کسی چیز کو دیکھے گا, وائٹ دیوار ہے سامنے, لیکن اس کے بظاہر اس کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ سنہری جالیاں اس کو یاد آ رہی ہیں, اس کا تصور اس نے باندھا ہوا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو وہ پھر گھر میں بھی ہو تو مدینے میں. مولانا حسن رضا اسی کے بارے میں فرماتے ہیں نا, حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ. کیا بات. ایک واقعہ مجھے اس میں یاد آ رہا تھا, شاید شاہ علی رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کسی کا, تو ان کے پاس کوئی آیا نا, وہ اسی محبت کے حوالے سے گفتگو کرنے کہ کس طرح وہ جلوے نظر آئیں اور یہ ہو نا سلسلہ. تو آپ نے جو ہے وہ نے اپنا مہمان بنایا اور مچھلی کھلائی. خادم کو اس کو جو ہے وہ بول دیا کہ اس کو پانی نہیں پلانا, جب کچھ مانگے مچھلی دینا. مچھلی 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 کھاتے 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 نا وہ پانی پانی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ ان کو دروازہ بند کر کے جو ہے نا وہ اچھا چلے گئے. اب صبح ہوئی تو آتے جو ہے نا ان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ پانی پیا, پانی وانی پیا, اور پوچھا کہ رات کیسی گزری. کہا وہ ساری رات پانی میں ہی گزری ہے. پانی نظر آتا رہا. تو کہا جس طرح پانی کی جو ایک طلب تھی نا, اس طلب میں جس طرح تم گم ہو گئے, اس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاؤ گے نا, تو انشاءاللہ پھر ان کے جلوے عام ہیں, وہی جلوے نظر آئیں گے. وہی جلوے نظر آئیں. سبحان اللہ. جلوے تو عام ہیں, وہ ہے نا مشہور ہے, کہاوت ہے کہ وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھوکے سے پوچھا جائے نا 2 × 2 کتنے, تو وہ کہے کہ 4 روٹیاں. 4 روٹی. کیونکہ اس ذہن میں روٹی ہوگی. کیا بات. امیر علیہ سنت بھی 5 بھی ہوگا تو یوں گنبد بن جائے گا, تو 6 ہوگا تو بھی مینارہ بھی بن جائے گا. تو جب وہ ہے نا, جب گم ہوتا ہے محبت میں کوئی, تو پھر مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے. ٹائم بھی مدینے کا سیٹ ہوگا. ہاں مدینے کا وقت سیٹ ہوگا. حسان بھائی نے, مفتی حسان صاحب اور امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ نے بیان کیا, تو بہت 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 ایک بولنے کا, یعنی امیر علیہ سنت کی ذات کے اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ بولنے میں الفاظ کا جو چناؤ ہے نا بہت عمدہ ہوتا ہے نا, بڑا عمدہ ہوتا ہے. تو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 مسواکیں تھیں, تو ایک تو بالکل سیدھی تھی نا, وہ اپنے رفیق کو دے دی, اور دوسری کو عام زبان میں کہیں گے ٹیڑھی, تو آپ نے فرمایا جو دوسری خمدار تھی. خمدار تھی, سرکار کی بارگاہ میں جھکی ہوئی تھی. جھکی ہوئی تھی. اب یہ جو ہے نا, یہ بولنے کا بھی ایک فن ہوتا ہے, لفظوں کا چناؤ. لفظوں کا چناؤ جو ہے نا, آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, بالکل بالکل, امیر اہل سنت کو دیکھیں, امام اہل سنت, امیر اہل سنت. میں کہتا ہوں رضوان بھائی, آپ جتنا اعلیٰ حضرت سے واقف ہوں گے نا, آپ کو امیر علیہ سنت سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ یار امیر علیہ سنت نے ہمیں کس ہستی سے آشنا کروا دیا اور کس کو ہمارا آئیڈیل بنا دیا, اور امیر علیہ سنت بھی ہمارے آئیڈیل. فتاوی رضویہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا, پڑھیں تو انشاءاللہ سب جل آپ کو فیضان سنت, جب انہی کے دونوں کو پڑھتے جائیں گے نا, تو انشاءاللہ ایک دوسرے کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ سے فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ بہت اچھا چل رہا ہے, ہم بہت ہی شوق سے یہ سلسلہ دیکھتے ہیں. میری اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تقویٰ پر کوئی ایک اسٹوری سنا دیجیے.
اعلیٰ حضرت کی تقوی اور پرہیزگاری پر کوئی واقعہ؟ اعلیٰ حضرت کی تقوی پر بے رغبتی ویسے بھی ہمارا آج کا موضوع ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک حکیم آئے, انہوں نے کچھ دوائی پیش کی نا, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہا آپ کھائیں, بہت عمدہ چیز ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے پہلے بتاؤ اس کے اندر ہے کیا, انگریڈینٹس, دوا میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ ہاں ڈالا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا حضور سب حلال ڈالا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے جب تک سب کچھ پتہ نہیں چل جاتا نا کہ اس میں کیا کچھ ڈلا ہوا ہے, میں کھاتا نہیں ہوں. واہ. اسی طرح ایک موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں ایک دوائی آئی, تو آپ نے اس کا جواب لکھا کہ آپ نے اس کی یہ چیزیں لکھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو میں جانتا ہوں, یہ جو چیز آپ نے لکھی ہے یہ کیا چیز ہے, اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں تو میں پھر اس کی دوائی استعمال. اچھا, اب جو سیدی اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کہ دوائی کے معاملے میں اتنی احتیاط. ابھی بالخصوص جو اب طباً جو میڈیکل سٹور کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ ڈلتا ہوگا, لیکن جو حکیم کی دوائیاں ہوتی ہیں نا اس کے اندر بھی بعض بڑی خطرناک چیزیں ڈلتی ہیں نا. ابھی چند دن پہلے میں نے ایک بوتل میں کچھ لکھا ہوا دیکھا, تو پھر اچھا ہوا کہ وہ اس کی نا وہ کھولا ہی نہیں تھا, سیل ہی نہیں کھولی تھی. سیل ہی نہیں کھولی تھی, چھوڑ دیا. اور اس کے بعد نیت کی کہ جہاں تک ممکن ہو بندہ دیکھ لے کہ اس پر لکھا ہوا کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی جو واقعہ سنا کہ وہ تعویذ لیا جنہوں نے, تو ان کی وہ جو مٹھائی تھی وہ نہیں رکھی, شک کے اور شبے کے معاملے سے یہاں یہ آپ کا بچنا یہ بھی تقوی کی اعلیٰ مثال ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ تعویذ کی اجرت لینا جائز ہے, وہ ایک جائز بچنا ایک الگ تقوی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں لیتا اور اس کے ذہن میں صرف نفع مسلمین ہے کہ مسلمانوں کو میں نفع پہنچا رہا ہوں اپنی جو ہے وہ تعویذات کے لیے ذریعے جو ہے وہ فتاویٰ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے, تو اگر کوئی اجرت لیتا ہے جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت تھے وہ, کیا بات, آپ نے جو ہے وہ تعویذ کی اجرت جو شک کی صورت بھی بن سکتی تھی, آپ نے اس کو بھی لینا گوارا نہیں کیا اور اس کو واپس کیا. بالکل جائز تھی. اور بہت سارے واقعات ہیں اعلیٰ حضرت کے تقوی سے تو کتابیں بھری پڑی ہیں. نماز کی پابندی سب سے بڑا تقوی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. بالغ ہونے سے پہلے سے آپ نمازوں کے پابند تھے اور صاحب ترتیب تھے, اور بیماری کے عالم میں بھی جماعت سے نمازیں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. جناب یہ آصف صاحب سے ایک نعت سننا چاہتا ہوں, سبحان کون سی اللہ. نعت یہ سنا دیں. چلیں جی میں بھی ان کا ہم نوا بن جاتا. کوئی ناز شریف اعلیٰ حضرت کا کلام. چلیں آپ سوچ رہے ہیں, ہم آگے کال لیتے ہیں, سناتے ہیں تو ایک شعر ہو ہم جائے. وہی سچی بات سکھاتے ہیں. مرحبا, آپ ساتھ دیں میرا. میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی راہ چلاتے ہیں, سبحان اللہ. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے. ماشاء اللہ. کہہ دو رضا سے اللہ. خوش ہو خوش رہے مالی کے کل مجدہ رضا کا سناتے. ماشاء اللہ. یہ اچانک کال آئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ لگتا ہے آپ اکیلے میں گنگناتے ہوں گے اس طرح. اکیلے میں تو ظاہر ہے الحمدللہ وہ پڑھتے تو ہیں. ہر عاشق بھولتے بھی رسول نہیں نعت خواہ ہوتا ہے. نہیں ادھر بھولتے بھی نہیں اکیلے میں نا, اکیلے میں بھولتے بھی نہیں. یہاں شعر آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اگلی کال دیجیے. محمد سلمان اتاری ذیاکور کے شہر سمریال سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سننا ہے, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. فیض رضا والے آصف بھائی بھی آ گئے ہیں اور آج مدنی مقابلے میں بھی شامل ہیں, تو فیض رضا بھی سنیں گے ان سے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. حضور آپ کے سلسلے میں ایک سوال عرض ہے. مجھے اس شعر کا مطلب پوچھنا ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. کیا بات ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. کیا بات ہے. مدینہ وہ جگہ ہے, خطہ کہتے ہیں زمین کو, بستی کو, جگہ کو. مدینے کا خطہ وہ خطہ ہے, آپ کو غریب سے غریب آدمی بھی وہاں ملے گا. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے, آپ سوچیں گے یار یہ کیسے آ گیا. مدینہ وہ جگہ ہے, غریب فقیر سرکار سب پہ کرم فرماتے ہیں, اور مدینہ جو ہے وہ انہیں اپنے آغوش میں لے لیتا ہے. مدینہ مدینہ ہے. مدینے کی بات جو ہے
وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے اس کلام میں. آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی شعر پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, ذوق نعت کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں, ضرور اپنی کالز ہمیں بھیجتے رہیے, ہم انشاءاللہ کالز لیتے رہیں گے. آج ہم نے سوال جو کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج کیے تھے, یہ آپ نے بتانا ہے. اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں SMS کر دیجئے. اور سلسلہ جاری ہے, اعلیٰ حضرت کی دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے مدنی پھول مل رہے ہیں. اگر آپ ذوق نعت یہاں پر آ کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں, ضرور آئیے. باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ 6th فلور اسٹوڈیو میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہاں پر ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ یہاں پر پہنچیں انشاءاللہ. آپ کو جو آنا چاہیں انہیں کیا پروسیس ہے, کوئی ٹوکن وغیرہ لینا پڑتا ہے, کیا بڑھتا ہے؟ نہیں, کوئی ٹوکن نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پاس چاہیے آنے کا, تو پاس وغیرہ کچھ نہیں ہے. آپ جو آنا چاہے وہ پاس ہے, ٹھیک ہے. تو آپ بس آئیے, یہاں پر جو سیکیورٹی کے مراحل ہیں اس سے گزر کے آپ اپنے ہمارے سلسلے کی زینت بن سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے حاضرین سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات وغیرہ کریں گے. آج سلسلہ کن دو ٹیموں کے درمیان ہے ذوق نعت کا, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کچھ دیر میں. دو ٹیموں کے درمیان ایک زبردست مدنی مقابلہ کچھ دیر کے بعد ہونے والا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیا سے بے رغبتی جو ہے اس کے متعلق ہم سن رہے تھے. مزید کچھ اس حوالے سے بیان فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے والد محترم رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن, جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی حصے تقسیم کر دیے تھے جائیداد کے, یعنی جو بھی زمینیں وغیرہ تھیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے تھے, باقی بھائی چھوٹے تھے. جی. تو وصیت یعنی وہ تقسیم کا جو ایگریمنٹ ہے وہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیا کہ یہ دکھا دو امن میاں کو. تو امن میاں کہتے تھے پیار سے ان کو گھر میں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے جب دیکھا نا تو ان کے حصے میں زیادہ آیا تھا اور دوسروں کے حصے میں کم آیا تھا. تو اس میں اعلیٰ حضرت کے والد کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ ان کو یہ دین کی خدمت کریں گے تو اس طرف شغف نہیں ہے تو ان کو زیادہ ملنا چاہیے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریورس کیا کہ تینوں کو برابر برابر ہی دیجیے. اچھا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے مزید کچھ چینجنگ کی اور ان کی والدہ کو کہا کہ اس کو کہو کہ بس اب یہی ہوگا, اسی پر ہی مان جائے. اچھا. یعنی کہ میں باحق پدری کہ باپ ہونے کے اعتبار سے یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کو مان لو. اس کو زیادہ اپنا حق استعمال کیا باپ ہونے کا کہ باپ یہاں تو زیادہ مال کے لیے لڑائی ہوتی ہے, یہ کم کروا رہے ہیں, یہ کم کروا رہے تھے. اچھا آگے دیکھیں گے جب یہ ہوگی تقسیم کاری تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد. تو آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ ہی حسب سابق اخراجات وغیرہ چلاتے رہیں اور پھر بھائیوں کے ساتھ ایسی ترکیب بنائی خرچہ دینے کی کہ کچھ ہی عرصے میں انہیں اتنی ہی رقم اور آمدنی ملنا شروع ہو گئی جتنا اعلیٰ حضرت کو ملتی. سبحان اللہ. تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے اخراجات لیا کرتے تھے. اچھا. ان کے پاس ہوتی تھی, وہ مالکہ متصرفہ تھیں, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرمایا ہے. تو کتابیں لینی ہوتی تھیں, ان سے بات کرتے تھے, پھر وہ کتابیں خریدی جاتی تھیں. کیا بات ہے. تو اتنا ادب اور احترام اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے جو خیرخواہی کا معاملہ ہے, تو یہ دنیا سے بے رغبتی ہے یا نہیں؟ اب جائیداد کی خاطر آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب میرا, یہ اس کا. بلکہ آج کل تو ایک وہ عجیب ٹرینڈ بھی چل نکلا کہ بہنوں کے حصے نہیں دیے جاتے, عورتوں کو اس کے حصے نہیں دیے جاتے. کہا جاتا ہے کہ اگر حصہ لینا ہے تو پھر ہم سے تعلق ختم کرنا ہوگا, ورنہ یہ کہ وہ بات نہ کرے. تو اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات نہیں کیے کہ مجھے زیادہ رقم ملنی چاہیے, مجھے پیسے, کبھی پوچھا بھی نہیں کہ مطلب کتنی آمدنی آ رہی کتنی نہیں آ رہی. تو اس طرح سے آپ نے یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی. آپ نے مکانات نہیں بنائے, افراد بنائے واقعی, اور ایسے افراد بنائے کہ جو آپ کے ارد گرد تھے. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اسی طرح اور سید سلیمان اشرف بہاری, یہ بھی آپ کے پاس آئے, اور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو جب یہ افراد بنائے, ان افراد میں سے ہر ایک نے پھر ٹیمیں تیار کی, افراد کا پورا ایک قافلہ تیار کیا. وہ قافلہ پھیلتے پھیلتے سینہ در سینہ الحمدللہ پاک و ہند میں کثیر تعداد ہے علماء کی جو کہیں تیسرے مقام پہ جا کے اعلیٰ حضرت کے شاگرد بنتے ہیں, کہیں 5ویں مقام پہ جا کے بنتے ہیں. دنیا بھر میں ملیں. اس طرح سے اعلیٰ حضرت کا فیضان جاری. تو آپ نے افراد بنائے, دنیا کا مال نہیں بنایا. تو یہ آپ کی بے رغبتی کا یہ پہلو بھی ہے. ماشاءاللہ.
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ دیکھیں خلفاء کو، آپ کے بنائے ہوئے علماء کو، آج دنیا کے ہر ملک میں آپ کو کم و بیش اس فیضان سے بنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے بات کی کہ آپ نے مال نہیں بنایا، جائیدادیں نہیں بنائی، بلکہ افراد بنائے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ظاہر ایک بندے کی زندگی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کا لائف سٹائل کیسا تھا؟ کچھ تو ہوگا. لائف سٹائل میں کیا دیکھا جائے گا کہ آپ پہنتے کیا تھے، کھاتے کیا تھے، رہتے کیسے گھر میں تھے، آتے جاتے کیسی سواری میں تھے. تو آپ کے لباس کا جو سادگی کا معاملہ وہ رضوان بھائی نے ابھی بیان کیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ منگل اور جمعے کو آپ لباس بدلا کرتے تھے. تو اس سے پہلے نہیں بدلتے تھے، معمول تھا کہ 2 وقت میں بدلتے تھے. اب یہ کہ لباس سادہ اور غذا ایسی سادہ کہ وہ ڈبل 12 گھنٹے میں چاہے وہ سوجی کا بسکٹ اور تھوڑی سی چٹنی. اچھا یہ بھی آپ تناول کرتے. کوئی ایسے مرغن کھانے کی آپ سے وہ منقول نہیں کہ بہت زیادہ عالیشان کھانے آپ کھاتے ہوں اور تیار کیے جاتے ہوں. ہاں دعوت پہ گئے تو ایک الگ مسئلہ، لیکن دعوت پہ بھی ظاہر ہے احتیاط کے ساتھ. تو آج کل کی دعوتیں تو نہیں ہوتی کہ وہ 70 ڈشیں ہوں. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو رہن سہن، تو مدنی چینل پر ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے مدنی گلدستہ دیکھا جس میں اعلیٰ حضرت کا گھر مبارک دکھایا گیا. تو وہ گھر مبارک جو دیکھ لے گا وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا یہ بہت عالیشان ولا ہے. عقیدت کے اعتبار سے وہ دنیا کے بڑے بڑے محلات سے ہماری نظر میں بڑا ہے. لیکن ایک ظاہری اعتبار سے جسے کہا جاتا ہے نا کہ بہت عالیشان گھر تھا، ویسا نہیں، نارمل اور سادہ گھر تھا، لیکن وقار تھا اس میں. کیونکہ اگر عالم ایسے کپڑے پہنے گا یا ایسے معاملات کرے گا کہ لوگ اس کو حقیر جانے تو پھر ظاہر کہ علم کی طرف سے دوری ہوگی. آج کل کے علماء بھی ہوں یا اس وقت کے علماء ہوں یا آئندہ آنے والے، تو یہ باوقار اس زمانے کے اعتبار سے لباس پہنیں گے کہ جس میں نہ تو لباس شہرت ہو. اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اچھا لباس پہننے کی، لیکن اس نیت سے اگر سادہ اور وہ بالکل گھسا گھسا لباس کوئی پہنتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں گے یار یہ بہت غریب ہے، چلو اس کو یار لباس خرید کے دیتا ہوں، تو یا یہ بہت دنیا سے بے رغبت ہے، اب یہ نیت مذموم ہے. صحیح ہے. ہاں ایک اور روایت بھی ہے اس کے مقابلے میں، وہ کیا ہے کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی سادگی پر آئے گا، اب اس کے لیے بھی فضائل بیان کیے گئے. تو یہ تو موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سادگی میں بھی ایک وقار تھا. بالکل. اب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے کتابوں میں پڑھا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی ادائیں اب آنکھوں سے اگر دیکھنی ہوں، ہم نے تو دیکھی، تو جنہوں نے دیکھنی ہو تو اب تو الحمدللہ مدنی چینل کی نعمت ایسی ہے کہ گھر بیٹھے دکھا دیتی ہے. پہلے ایک دور تھا نا کہ امیر سنت کھانا کیسے کھاتے ہیں، امیر سنت بیٹھتے کیسے ہیں، تو اب تو اوپن ہو گیا. بالکل. تو بالکل آپ سادہ غذا ہوتی ہے. بالکل بالکل صحیح فرما. کوئی ایسا مرغن کھانا یا عالی شان وہ دعوت اور اس طرح کے نارمل روٹین میں آپ کئی اقسام و انواع کے کھانے ایسا ہم نہیں دیکھتے. وہ بھی، اور پھر لباس میں سادگی اور انداز میں سادگی. تو کئی اسلامی بھائی تو سادگی دیکھ کر متاثر ہوئے اور مدنی ماحول میں آ گئے. تو یہ عاشق اعلیٰ حضرت کی ادائیں ہیں. اعلیٰ حضرت کی ادائیں کیسی ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے یہ زمینوں کا وہ بات چلی، تو زمینی کسی کے ساتھ وہ مقدمہ چل رہا تھا نا، کیس چل رہا تھا. اچھا. وہ کیس جو ہے وہ ایک تو ٹائم بھی اس کو وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے گھر پر کافی پریشانی بھی تھی. ایک بزرگ تھے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس گئے تو بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کس حوالے سے آئے نا. تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے پھر انہوں نے کہا کہ زمین کے مقدمے کے لیے آئے ہیں، دعا کروانے کے لیے آئے کہ زمین کا جو مقدمہ ہے وہ آپ جیت جائیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف جو ہے نا وہ آپ کی برکت اور دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. اچھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ان بزرگ کے پاس جو گئے، وہ گئے اپنی آخرت کے حوالے سے کہ آخرت کے حوالے سے آپ کی دعا مل جائے. آگے لکھا کہ اگلے ہی دن مقدمہ فتح ہو گیا. اللہ. مقدمہ اسی طرح سیدی اعلیٰ آخرت کا بھلا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا مل جائے گی، بہتر ہو جائے گی. دنیا جو ہے نا یہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے. اچھا. اس دنیا کی محبت پر لوگ جو ہے نا قتال بھی کرتے ہیں، قتل تک کر دیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اس میں جتنا بھی جو کرپشن ہوتا ہے، دنیا، مال لوٹا جا رہا ہے، دنیا، اچھا جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں دکانوں پہ، کاروبار کے اندر دھوکے ہو رہے ہیں اس حوالے سے،
لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اصل جو بنیاد ہے ان ساری برائیوں کی وہ آتی ہے حب دنیا، دنیا کی محبت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو عادت مبارکہ تھی کہ بزرگوں کے پاس بھی جائیں گے تو کیا دعا کروانی ہے، دعا کیا کروانی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد خیف کے اندر تھا، تو مسجد خیف کے اندر صرف ایک آدمی مجھے نظر آیا، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، تو مجھے وہاں پر شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آئی، تو مجھے وہ روایت یاد آئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس سے شہد کی بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کی طرف بڑھا تاکہ اس سے جا کر اپنی کسی دنیاوی یا دنیا کے لیے دعا کرواؤں، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس اس لیے گیا کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب اس کی طرف بڑھا تو جب اتنا قریب ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی آواز سن لیتے تو اس کی آواز آئی اللہم اغفر لی اخی ھذا، کہ یا اللہ جو یہ میرا بھائی ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ابھی یہ کسی سے کلام کرنا نہیں چاہ رہے، اور صاحب نظر ہے، انہوں نے میرے دل کی دعا کو بھی وہ کہنا ولی را ولی مطلب ولی جو ہے وہ ولی کو پہچان لیتا ہے، تو آگے بھی ولی ادھر بھی ولی، ولی نے ولی کو پہچان لیا، تو وہ اعلیٰ سمجھ گئے کہ جو ہے نا مجھے اب ان سے بات کرنی ہی کرنی ہے، تو آپ پھر واپس جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اندر دنیا کا مال و ملال کی طلب نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دنیا سے جتنا یہ دنیا کو ٹھوکر مارتے ہیں، دنیا اور ان کے قدموں پہ آ کر گرتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی ذات عالی، آپ کا سونے کا انداز، کہاں سوتے ہیں، یہ بھی اب دکھا دیے، چٹائی ہے وہ جو جس طرح کا تکیہ ہوتا ہے، بلکہ وہ امیر علیہ سنت کا گھر جو ہے جس جگہ آپ آرام فرماتے ہیں، اشفاق بھی جو امیر علیہ سنت جب قبلہ رخ لیٹتے ہیں نا، اس سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ، سمجھ گئے ہوں گے، جی جی، الموت، یعنی جب آنکھ بستر میں جا رہے ہیں، آنکھ بند ہو رہی ہے تو آخری نظر لفظ الموت پہ پڑے، گویا کہ جب آنکھ کھلے تو ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ گیا، بہت یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بڑا اپ ٹو ڈیٹ گھر انہوں نے بنایا نا، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کو جو ہے وہ عرض کی کہ تشریف لائیں، تو وہاں جو امیر علیہ سنت نے انہوں نے شاید کچھ عرض بھی کیا کہ کچھ تحریر فرما دیں نا میرے گھر پر، تو وہاں بھی یہی لکھا الموت، الموت، اللہ، عالی شان گھر ہے، بڑا واعظہ، یعنی اتنا اس کا جو ہے نا وہ عمل ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ جتنا دنیا کو جو ہے وہ اپنے سے دور کرتے ہیں نا، آپ نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو ہے نا دنیا کما کما کے تھک گیا ہو، اس نے کہا ہو کہ بس اب مجھے دنیا نہیں کمانی، میں نے بہت پیسہ بنا لیا، بہت کما لیا، اربوں پتی ہو گیا، کھرب پتی بن گیا، بس یار اب میں مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، بس لوگوں کی مدد کروں گا، خیرات کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں فرمایا گیا دو حریث سیر نہیں ہوتے، سیر نہیں ہوتا، واقعی علم کا حریث اور ایک دنیا کا حریث، ایک یہ روایت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے پاس دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے، سونے سے انسان کا نفس رکتا نہیں ہے، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مالداروں کی صحبت سے بھی بچنے کی کوشش کرتے تھے کہ نظام الدین دکن، حیدرآباد دکن، وہ جو وہاں کا جیسے کہہ لیں گے گورنر یا کوئی نواب تھے، ہاں، تو وہ کئی دفعہ اس نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے پاس تشریف لائیں یا مجھے اپنے پاس آنے کی، حاضر ہونے کی اجازت دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے معذرت کر لی کہ میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے وہ اس کی اطاعت کے لیے، میں اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ آپ سے ملاقات کروں۔ مشہور شعر ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، جی جی، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ تو وہ الٹ کر کے بھی نان پارا کے نواب کے لیے لوگ سیدھے لکھ رہے تھے اور انعام پا رہے تھے، تو آپ نے یہ نعت لکھی، یہ نہیں، اسی طرح گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک نواب نے آپ کو مال و اسباب بھیجے بہت سارے کچھ، اور بہت سارا پیسہ تھا، وہ آپ نے وہ نہیں رکھا، وہ واپس لوٹا دیا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی واقعی یہ بات تھی، مالداروں کی صحبت سے بچنا، مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے نا، دنیا سے بے رغبت۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے آنے دو، بس آنے پہ ایسی خوشی ہو کہ سمجھنے کے من کی مراد بھرائی۔ تو اب یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے، انسان انسپائر ہوتا ہے، فوکس کرتا ہے، تو ہم یہ غور کریں کہ ہمارا فوکس یا ہماری نظر کس چیز کے اوپر ہے۔ اگر میری نظر اس چیز پر ہے کہ میں نے پائلٹ بننا ہے جہاز کا، تو میں جہازوں کو دیکھتا رہوں گا، اور اگر میری نظر
दुकानों पर जाएगी और जनाब बंगलों पे जाएगी और जनाब गाड़ियों पे जाएगी, तो फिर मैं एक से एक महंगी गाड़ी को देखूंगा, कभी मकान को देखूंगा, देख के आहें भरूंगा मुझे भी ऐसा बनाने, तो मेरा फोकस उधर हो जाएगा। जो गाड़ी लेनी होती है ना वो नजर आ रही होती है, वो नजर भी आ रही होती है। जो मोबाइल लेना होता है वो ज्यादा नजर आता है, यार ये इससे पहले नहीं नजर आ रहा। जितनी हाजत पूरी हो जाए, अब जरूरत एक पहली बुनियादी चीज, फिर उसके बाद सहूलत का नंबर आता है, फिर आसाइश का नंबर आता है, फिर आराइश का नंबर आता है, फिर तायुशात का नंबर आता है। अगर हमारी ज़रूरियात पूरी हों तो हम सहूलियात की तरफ चले जाते हैं। सहूलियात पूरी हो रही हों, पंखा चल रहा है, सहूलत मौजूद है, नहीं हमने ज़रा आसाइशात की तरफ जाना है, हमने एसी लगाना है, अच्छा ये भी पूरी होगी। अब मज़ीद हमने ज़रूरतों में आ गया तायुशात की तरफ जाना है कि एक एसी आपने कमरे में लगाया, आप पूरा घर सेंट्रल एसी करेंगे जनाब। आप जिस कमरे में जाएँ वहाँ पे मौसम अपनी मर्ज़ी का बनाएं। तो अगर घर का मौसम अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं तो कब्र के हालात भी तो कोशिश करें ना वैसे बनाएंगे जैसा असल ये बात आराम फील करें वहाँ पर। तो कब्र के हालात बेहतर बनाने के लिए आज दुनिया में किरदार अदा करना है। माजरत के साथ ये फोकस रुक जाता है, जाके सोचें रुक जाती हैं, आखिरत पे जाने नहीं देता नफ्स व शैतान। अगर आखिरत पर नज़र हो ना फिर ये दुनिया नुकसान नहीं देने लगती। सही फरमा। दुनिया में अगर आखिरत पर नज़र नहीं है तो फिर ये शख्स हलाल हो या हराम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करेगा। अगर मेरे दिल में किसी ख्वाहिश आती है कोई कि फ़लाँ लग्जरी आइटम में जनाब इसको मैं अवेल करूं और अडॉप्ट करके मैं इससे जनाब लुत्फ़ उठाऊं तो ये आलीशान चीज़ है, तो फिर अगर मेरे जहन में ये कोई ऑफ़र करे कि ये तरीके से ये हासिल हो जाएगी आपको चीज़, बड़ी आलीशान गाड़ी मिलेगी, लेकिन वो जो बेचने का तरीका है ना वो नाजायज़ है शरन, तो मेरा पहला जवाब ला यानी नहीं होना चाहिए। क्यों कि मुझे आखिरत संभालनी, आखिरत का नुकसान नहीं होने देना। दुनिया तो जो दुनिया आखिरत को नुकसान दे वो बुरी है, जो दुनिया आखिरत बनाने में मुफीद हो वो दुनिया अच्छी है। ये खुलासा कहा गया ना कि दुनिया में इस तरह रहे जिस तरह मुसाफिर या अजनबी रहे। बिल्कुल इसी तरह दिल इस तरह हो दुनिया में जिस तरह किश्ती पानी में रहती है। स्टेशन आता है, आप जाते हुए कोई 15 मिनट 20 मिनट का स्टॉप होता है जैसे ट्रेन का, आपको शख्स उतरता है तो वहाँ उसको फौरन पीछे तवज्जो रहती है कि ट्रेन ने फौरन बताया कि 15 मिनट स्टॉप है, वो ठीक 10 मिनट बाद उसका दिल जनाब थोड़ा सा वो हिलना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा बस यार मैं मामला पूरे करके पहुंचूं वरना ट्रेन चल पड़ी, अब भागती ट्रेन पर चढ़ना पड़ेगा। तो ये जब वहाँ स्टेशन से दिल नहीं लगाता, क्या वहाँ पर वो देख के यार ये बड़ा आलीशान कमरा है जनाब, वेटिंग रूम है, यहाँ बैठ जाता हूँ बस यहीं पे बाकी ज़िंदगी बसर करेंगे, नहीं। क्यों? उसके जहन में होता है कि मैंने वापस जाना है। अगर दुनिया में ये पता हो हमें कि हमने अपनी उम्र ये नहीं पता है कितनी, अभी हमारे कामरान भाई का इंतकाल हुआ, कोई ऐसा है मामला होता है ना पहले कि बंदा बीमार होता है और तवील अरसा बीमार रहता है, उसके बाद इंतकाल, तो वो तो आनन फानन ही बेचारे दुनिया से चले गए। ज़ौक़-ए-नात में इनका मुकाबला था परसों। अच्छा, इसी तरह मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब कोई बज़ाहिर बिल्कुल स्मार्ट ऐसा होता है कि कोई मर्ज़ पहले से कोई डायग्नोज हुआ हो, ऐसा भी नहीं था, अचानक वफ़ात हो गई, तो उससे भी हमें इबरत पकड़नी चाहिए कि अगर ये नौजवान 30 बरस 33 बरस 35 बरस के नौजवान अगर जा रहे हैं दुनिया से और आनन फानन जा रहे हैं तो हमारा वक्त भी कभी आ सकता है। अगर ये जहन में हो 36 ईयर्स में चले, हाजी मुश्ताक की उम्र तकरीबन 30 या 33 बरस थी। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ये चीज़ें हम अल्लाह ताला सबक लें, इबरत लेने वाले, बिल्कुल इबरत लेने वाला कि कब्रिस्तान में हम दफनाते हुए गौसल देते हुए बाज़ लोगों को इबरत नहीं आती, दिल जो है वो सख्त हो चुके हैं। वजह क्या है कि वो मोहब्बत ने इतना गलबा किया हुआ है दुनिया की कि और कोई चीज़ डालने की जगह ही नहीं रखी। अगर थैले में जगह ही नहीं है तो और चीज़ कहाँ से डलेगी। तो अगर पहले से अब आखिरत की फ़िक्र दिल के अंदर डाल के रखेंगे तो दुनिया की मोहब्बत आने की जगह नहीं बचेगी। हमने दुनिया की मोहब्बत को बड़े यानी कि वो अच्छे अंदाज से बड़े जना वो क्या कहते शौक़ से वेलकम किया, आ गई, अब आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं जाने देती। यही वजह है कि लोग हराम में मुब्तला, वरना रिश्वत का पता है कि इसका अंजाम दोज़ख है। कहा गया कि दोज़खी या रिश्वत लेने वाला और देने वाला भी। तो जब ये पता है उसके बावजूद रिश्वत ले रहा है। रिश्वत का एक चलन ऐसा हो गया कि पहले एक 10 साल पहले तक देखे तो रिश्वत लेने वाला झिझकता था कि पता ना चले, डरता था। अब तो पूछा जाता है रिश्ते में कि जनाब कितना ही तनख्वाह, जनाब जी 25,000, तो ऊपर की कमाई कितनी थी? ऊपर की कमाई व्हाट इज दिस? ऊपर की कमाई से क्या मुराद है? नाजायज कमाई मुराद है। हमारा मुहावरा तो यही है ऊपर की कमाई का। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम रिश्ता तब करेंगे जब ऊपर की कमाई भी ज्यादा होगी, यानी जितना माज़अल्लाह ये मुब्तला होगा उतनी जल्दी हम रिश्ता करेंगे।
یہ ہمارا مائنڈ سیٹ اللہ اس تعالیٰ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت سے حصہ دے اور ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی ملے. دنیا وہ اچھی جو آخرت کے لیے مفید ہو. بس یہ اصول ہے, اس کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی ہے. کشتی والی بات اگر آپ پوری کریں نا, کشتی کہا گیا نا, دنیا اس طرح ہے جیسے پانی میں کشتی رہتی ہے. کشتی کے اندر پانی نہیں آتا تب تک وہ صحیح سلامت منزل پہ چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے. اسی طرح دل کے اندر دنیا نہ داخل ہو, رہنا تو دنیا میں ہی ہے لیکن اسی طرح رہے جس طرح پانی میں کشتی ہے. جب یہ دل میں دنیا داخل ہو گئی تو اسے برباد کر دیتی ہے. گفتگو چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اور مختلف کالز بھی ہمیں آ رہی ہیں. آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آپ اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. آصف بھائی, اعلیٰ حضرت کا کلام چند اشعار ہو جائے, 2-4 شعر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب وہ ایک مشہور طرز میں پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے, مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. واہ کیا جود و واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا ایک میں کیا میرے, ایک میں کیا میرے, ایک میں کیا میرے, اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے. لب زلال چشمہ کن میں گندے وقت خمیر, مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا, پر تیرا ہی تو یہ بندہ ہے درگاہ لے خبر. اگلے عمل کو ان کے عمل کم آئیں گے, پر میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر. تیری محفل میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. آقا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. عطار کا صدقہ کا
ہمیں مایوس نہ کرنا سرکار کرم کر نظر کر کرم کر نظر کر میں بڑی دور سے آیا ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت اتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا گے رضا سے کشفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اور کچھ دیر کے بعد ذوق نعت کا پارٹ 5 5واں ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کریں گے۔ ہم اب چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف۔ ہمارا سیگمنٹ ہے بہار فتاوی رضویہ، آئیے بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت کی، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہار فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ شریف کم و بیش 33 جلدوں پر مشتمل، 22,000 کے قریب اس کے صفحات، 8,000 کے قریب سوالات کے جوابات، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا ایک شاہکار ہے یہ فتاوی رضویہ۔ آپ کو ہم روزانہ ایک سوال اور اس کا جواب امام اہل سنت سے پوچھا گیا، آپ نے کیا لکھا، اس میں ایک ایک لفظ موتی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کو ہم سناتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا مسئلہ، پوچھا گیا تھا 1334 سنہ ہجری میں، ربیع الاخر کا یہ مہینہ تھا، اور یہ کلیم الدین صاحب نے سوال کیا تھا کہ کھانے پر فاتحہ شریف یا کوئی آیت قرآنی پڑھ کر دم کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو کس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الجواب، بنیت شفا سورہ فاتحہ یا کوئی اور آیت پڑھ کر دم کیا جائے تو حرج نہیں، مگر اس کھانے کی احتیاط اور بڑھ جائے گی کہ اس کا کوئی دانہ یا قطرہ گرنے نہ پائے۔ یہ جلد 24 ہے، واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ یہ ایک مختصر سا سوال اور اس کا جواب آپ کو ہم نے سنایا ہے۔ امام اہل سنت نے اس میں کتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا کر دیے کہ نیاز کی اہمیت، نیاز کی جو اہمیت ہے وہ بھی بتا دی، اس کا ادب بھی بتا دیا، 2-3 چیزیں ایک ساتھ۔ قرآن پاک کی تاثیر کہ وہ پڑھ کے جب آپ دم کریں گے تو وہ شفا کی نیت سے جب دم کریں گے، اور پھر جب کھانا تو ویسے ہی نہیں گرانا چاہیے، کھانے کا بھی احترام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جب اس پر قرآن پڑھ لیا اور دم کر دیا تو وہ کھانے کو قرآن پاک سے ایک نسبت ہوگی کہ اس پر قرآن پڑھا گیا ہے، پھر مزید احتیاط بڑھ گئی کہ اس کا کوئی ذرہ وغیرہ زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میری نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، زباں میری نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ادب بھی بتایا اس میں کہ اب جو کھانا جس پہ دم کر دیا یا جو نیاز کے طور پہ آپ نے اس کو رکھا ہے، اب اس کا ادب ڈبل ہو جائے گا، 2 چند ہو جائے گا۔ آپ نے 2 چند کا لفظ استعمال کیا۔ عبارت اعلیٰ حضرت کی ہو،
ٹھیک ہے، اور عاشق اعلیٰ حضرت اس پہ کلام فرمائے تو کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ اچھا اس پہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے کچھ فرمایا تھا کہ اگر کھانا ہو ہی اس طرح کا کہ جو سارا کھایا جائے تو فاتحہ کے لیے نا وہ زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ وہ سارے کا سارا مطلب کچھ پھینکنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کی مثال دی یا کہا کہ یہ اگر ہو تو بہتر ہے، وہ ایک کھچڑا اگر آپ کھائیں گے تو اس میں سے ہڈی تو ہوتی نہیں ہے، بوٹی بوٹی ہوتی ہے، مسالے بھی اچھی طرح پس جاتے ہیں، سب بالکل وہ ہوتا ہے کہ آپ چمچ سے پر نا کھاتے جائیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بہتر یوں لگتا ہے کہ ایسی جو ہے نا وہ چیز وہ فاتحہ کے لیے کہ جو ساری کی ساری کھائے جائے، اور ہڈیاں بھی فرمایا کہ جو اگر بالفرض گوشت ہے ہڈی والا ہے ایسی چیزیں ہیں کہ آپ وہ کھائی تو نہیں جائیں گی، تو پھر اس کو ادب کی جگہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود اپنا انداز بھی جو تھا، وہ جو نیاز شریف ایک بار نیچے تشریف لے آئی، نیچے کسی نے اس کو ڈال دیا، گر گئی جو کہتے ہیں، تو آپ اس کو اپنا مرتبہ مقام کتنا بلند، لیکن وہ سب چھوڑ کر آپ نے اس کو زبان کی نوک سے اٹھایا، اور لوگ حیران تھے کہ یہ ادب ہے نیاز کا، غوث پاک کے فاتحے کی وہ نیاز، ایک کمال ہے امام اہل سنت کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کی شان میں آج تک قصیدے لکھے جا رہے ہیں، آپ کی شان بڑھائی جا رہی ہے۔ آئیے ایک منقبت اعلیٰ حضرت کے چند اشعار مل کے پڑھتے ہیں، آصف بھائی میرے ساتھ پڑھیے گا، یہ کسی نے بہت پیارے انداز میں لکھی ہے اور نئی طرز ہے، نیا انداز ہے، ذرا مل کر پڑھتے ہیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، چمک سے جس کی دمک اٹھے دل، 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 وہ عشق کا ایک محبوبی ہے، وہ عشق کا ایک محبوبی ہے، بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، اسی پہ چلنا نجات اپنی، 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 رضا کا راستہ بڑا حسین ہے، رضا کا راستہ بڑا حسین، رضا کا راستہ بڑا حسین ہے، رضا کا راستہ بڑا حسین ہے، بریلی جس میں رضا کی ہے، عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے، ترجمہ اس کا کنزول ایمان ہے، ترجمہ اس کا کنزول ایمان ہے، ترجمہ اس کا کنزول ایمان ہے، ترجمہ اس کا کنزول ایمان، ورق ورق پر دور خمی ہے، ورق ورق
فلک پر دور زمین ہے بریلی جس میں رضا مکی ہے عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے رضا کے احسان کو یاد کر کے 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 ہر ایک سنی کی خم جبی ہے ہر ایک سنی کی خم جبی ہے ہر ایک عاشق کی خم جبی ہے ہر ایک عاشق کی خم جبی ہے بریلی جس میں رضا مکی ہے عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے بریلی جس میں رضا مکی ہے عقیدتوں کی ہنسی زمین ہے سبحان اللہ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے فیضان اعلی حضرت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اب وقت ہے ذوق نعت کا اپنے قبلہ استاد گرامی آصف مدنی بھائی سے اجازت لیں گے رضوان مدنی بھائی سے اجازت لیں گے بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ رضوان بھائی آپ تشریف لائے بہت اچھے مدنی پھول رہے آج دنیا سے بے رغبتی آج ہمارا موضوع تھا اور مدنی آپ نے مدنی پھول لیے اور اب ہم دکھاتے ہیں آپ کی بھیجی گئی وہ امیجز وہ پکچرز وہ اسکیچز جو آپ نے بنائے ہیں آج میں کل جب گھر پہنچا تو میرے گھر پر یہ دو پڑے رکھے ہوئے تھے یہ بنے ہوئے نا خاکے میں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے بتائیے پڑوس میں دو مدنی منوں نے بنائے اور یہ بھیجیں کہ بھائی آپ مدنی چینل پر لے جائیے گا تو وہ بھی ہم شو کرتے ہیں کنہوں نے بنائے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں آج جو ہم نے امیجز سلیکٹ کیے ہیں ہمیں بہت ساری الحمدللہ امیجز آ رہی ہیں آئیے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں دیکھیے اور جن کا ہے ان کے لیے مبارکباد بھی کہ یہ سلیکٹ ہو کر آ رہی ہیں اور ان میں سے بھی کوئی ایک ہم انشاءاللہ سلیکٹ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ 25 سفر المظفر کے کانٹیسٹ میں شامل کیا جائے گا جی دکھاتے رہیے جلدی جلدی ایک کے بعد ایک ہم دکھائیں گے جن کا نام انہوں نے لکھا ہے وہ آتا رہے گا جنہوں نے نام عمر وغیرہ شہر کا نام نہیں لکھا تو وہ نہیں ہوگا آپ جب بھی اسکیچ بنائیں تو اس میں اپنی عمر اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھا کریں ماشاءاللہ سرفراز احمد ہند احمد آباد مدینہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ نام محمد امان اتاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک پتن سے علی رضا ماشاءاللہ یاسر بن ناصر ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاجپور شریف سے بنت عنایت اللہ ماشاءاللہ احمد رضا ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ مدینہ بڑی محنت کی ہوتی ہے اس پہ ایک ایک امیج بنانا جو ہے یہ بڑی محنت کا کام ہے آسان نہیں ہے ماشاءاللہ اس پہ نام نہیں لکھا ہوا محمد احمد رضا باب المدینہ کراچی عمر 120 سال اچھا 12 سال ماشاءاللہ محمد نام پتہ نہیں کیا ہے یوسف زئی ہیں کوئی ہند سے ماشاءاللہ 15 سال عمر بنت نذیر احمد ڈیرہ غازی خان پنجاب ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام اپنی عمر اور شہر کا نام واضح لکھا کریں بنت نذیر احمد شاہد درجہ اولا ماشاءاللہ بہت پیارا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ یہ ہیں وجاہت علی اتاری دار المدینہ عمر 14 ایئرز ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ
बिनते मोहम्मद आशिक अली बाबुल मदीना, माशाअल्लाह बहुत प्यारी बनाई है माशाअल्लाह। इस पे नाम नहीं लिखा हुआ, बहुत प्यारी ड्राइंग है माशाअल्लाह। आशिका ने आला हज़रत ने धूम मचा दी है। फैजान ने, अच्छा नाम नहीं लिखा हुआ, माशाअल्लाह। नाम, शहर का नाम और अपनी उम्र क्लियर लिखा करें। बिनते शाहिद माशाअल्लाह। सैयद उस्मान बिन निसार माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद अशरफ शायद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कोई सिर्फ गुम्बद बनाता है, कोई सहन भी बना देता है माशाअल्लाह। नाम देखे वाजे नहीं है, इस पे नाम वाजे होना चाहिए। ये तो हो गई वो इमेजेस जो आज हमने दिखाई हैं, और इनमें से कोई एक जो है वो सेलेक्ट होगी। आज हम 2 सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। बहुत प्यारी प्यारी आई हैं, और उनमें से कोई 2 आज सेलेक्ट कर रहे हैं हम। कौन सी हैं वो 2? एक बार वो चला दीजिए दोबारा, उनको हम फिर मुबारकबाद देते हैं। सुभान अल्लाह, इनके लिए ज़ोर से सुभान अल्लाह की सदाएं भी हो, इनकी दिलजोई की नीयत से माशाअल्लाह। बहुत प्यारी ड्राइंग की है। अगली, दूसरी, अच्छा ये भी सेलेक्ट की है। ये विदाउट कलर के बनाया है, और नाम इनका जो है मोहम्मद, आगे समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे कान में बता दें। अब्दुल अहद माशाअल्लाह। पहली जो इमेज थी उसके बनाने वाले हमसे राब्ता कर लें हमारे नंबर पर 00923111101382 पर आप ये इमेजेस भेज सकते हैं अपने मदनी मुन्नों को। ये बनवाइए, मदीना मक्का बनवाइए, आला हज़रत के मज़ार को स्केच करवाइए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे तो इश्क़ आला हज़रत में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा। आपको बहुत मुबारक हो। आज ये दोनों पिक्चर्स हमने सेलेक्ट की हैं 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र के कॉन्टेस्ट के लिए, मुकाबले के लिए, और 25 सफ़र को कोई एक इमेज उनमें से सेलेक्ट होगी और उन्हें इंशाअल्लाह तहाइफ भी पेश किए जाएंगे। अब वक्त है ज़ौक़े नात का। कुछ देर के लिए हम आपसे वक्फ़ा लेंगे, और आप जो है कलामे मनक़बत आला हज़रत सुनते रहिए। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद शुरू होगा हमारा मुकाबला ज़ौक़े नात। 5वां प्री क्वार्टर फाइनल है आज। देखते हैं जामियातुल मदीना और खुद्दामुल मसाजिद, इन टीम्स में से कौन आगे बढ़ता है। आज किन का मुकाबला, ये भी दिखा दें, किन 2 टीमों का मुकाबला है। यहाँ पर भी माशाअल्लाह काफ़ी इस्लामी भाइयों ने मेहनत की है। जो लेकर आए वो खड़े हो जाएं। हाँ, ये जो हमारे पड़ोसी ने दिया था मुझे, ये मोहम्मद सिद्दीक रजा अत्तारी, उम्र 5 साल। ये आप देखें, 5 साल के मदनी मुन्ने ने कितनी बेहतरीन इमेज बनाई है माशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो सिद्दीक भाई आपको। ये भी है, हाँ, ये है 9 साल के मदनी मुन्नी सकीना अत्तारी माशाअल्लाह। वेरी गुड, बहुत मुबारक हो आपको। जो लेकर आए हैं वो खड़े हो जाएं माशाअल्लाह। बहुत प्यारी बनाई है। कहाँ है माइक, कहाँ है बाबू? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तकी अहमद कादरी जी, मोहम्मद तकी अहमद माशाअल्लाह। कितने साल के आप? 8 साल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन सी क्लास में? 2। ये आपने खुद बनाया है? हमारे भाई नहीं बनाया है, हमारी मम्मा ने बनाया, मिलजुल के बनाया है माशाअल्लाह। ये दिखाइए, देखें भाई, इनका भी ज़ौक़े इश्क़ रज़ा माशाअल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, आपके घर वालों को भी। इनको इंशाअल्लाह तोहफा भी पेश करेंगे, और इसको भी हमारे डायरेक्टर साहब से अर्ज़ है, इसको भी कॉन्टेस्ट में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत प्यारी ये इमेज बनी है। जो हमें यहाँ पर लेकर आएंगे उनको हम कॉन्टेस्ट में शामिल कर लेंगे। और कौन लेकर आए माशाअल्लाह? क्या नाम है बेटा? आगे आ जाए। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सज्जाद। जी, मोहम्मद सज्जाद माशाअल्लाह। इसको नीचे कर लें। ये दिखा दीजिए भाई माशाअल्लाह, आपके मदनी मुन्ने, क्या बात। ये देखिए हमारे नाजरीन, बहुत प्यारी। आपने खुद बनाई है? मिलजुल के बनाई है। अच्छा माशाअल्लाह। देखें भाई, ये भी आला हज़रत से मोहब्बत का एक अंदाज है माशाअल्लाह। आपको बहुत मुबारक हो, आपके अब्बू को भी मुबारक हो। आपके अब्बू को भी आगे ले आए। क्या नाम है आपका हज़रत? शहजाद भाई, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी आपने पिक्चर बनाई है। इनके वालिद गिरामी को भी तोहफा पेश करेंगे। इसको हम रख सकते हैं या आप लेके जाएंगे?
اگر آپ دیں گے تو ہم اس کو شامل کر لیں گے. ماشاءاللہ. چلیں بھائی باپو اس کو بھی شامل کر لیں. بہت مبارک ہو. تشریف رکھیں. آپ خود بنا کے لائیں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ اویس بھائی. ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے بھی کوشش کی ہے. تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ, وداؤٹ کلر ہے. یہ بھی اچھی کوشش ہے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. شعر کیا ہے؟ بس پیر کی جانب ہی میرا دل یہ لگا ہو, اس دل میں سوا پیر کے کوئی نہ بسا ہو. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ بھی رکھ لیں ہم. چلے باپو اس کو بھی رکھیں اور آپ بھی تحفہ لے لیں. فیضان رضا. ماشاءاللہ مدنی مقابلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے کچھ آئیے آپ سے مدنی مقابلہ کر لیتے ہیں. کون بتائے گا اعلیٰ حضرت کا ایسا شعر جس میں 3 بار اعلیٰ حضرت نے لفظ سونا ذکر کیا ہے؟ ماشاءاللہ یاد ہے کئیوں کو. مدنی منع جی. سونا جنگل, مائک نہیں چل رہا. سونا جنگل, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, سونا سونا بن ہے, سونا زہر ہے. آپ کو سونا تو نہیں ہے زہر تو آپ 5-7 دفعہ بول دیا سونا. 3 بار آئے گا. سونا زہر ہے, سونا چلو مشکل ہے, آپ نہیں بتا پا رہے. کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں. آپ کوشش اچھی کی, ان کو تحفہ پیش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ تشریف رکھے. اور کون بتائے گا؟ سونا لفظ آئے گا. سونا. ہاتھ کم ہو گئے تھوڑے, جلدی. السلام علیکم. وعلیکم. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. تو کہتا ہے نیند میٹھی, تیری مت ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس میں جو دوسرا سونا ہے وہ سونا ہے اصل میں. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے نا. مل کے آپ لوگ نعرہ لگائیں سب ایک ساتھ. فیضان اعلیٰ حضرت. اس طرح کون لگا کے دکھائے؟ آپ لگائیں گے؟ جاری رہے گا. ماشاءاللہ.